رحمت رمضان، رحمت رمضان، رحمت رمضان، نور کا ہے یہ سما، یہ سحری و افطار ہو تمہیں مبارک، رمضان مبارک، تمہیں رمضان مبارک، رمضان مبارک، تمہیں رمضان مبارک۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانا جنت تو ٹھکانا ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم، چشم رحمت بخشا سوم من انداز نظر، اے کرشی لقبی غاشمی و مطلبی، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم، کیا میں تم سے کہوں اے رب کے حبیب، تم جانت ہو من کی بتیاں، در فرقت تو اے امی لقب کاٹے نہ کٹک ہے اب رتیاں، توری پریت میں سد بدھ سب بسری، کب تک یہ رہے گی بے خبری، گاہے بفگن دزدیدہ نظر، کدی سنوی تو لو غمری بتیاں، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، آقا تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے، والی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی نگر جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم کرم کرم، تاجدار حرم، میں کشوں مدینے چلے، میں کشوں مدینے چلے، میں کشوں مدینے چلے، چشم رنگی کوثر سے پینے چلے، شاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، شاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہے سب
سلامتی ہو ان کانوں کی سماعت پر، سلامتی ہو اس دل کی ہر دھڑکن پر، سلامتی ہو اس قدم کی ہر آہٹ پر، اور سلامتی ہو اس جان کی ہر سانس پر کہ جو ہمیشہ حق کے متلاشی رہتی ہیں۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے سوشل میڈیا پر ہونے والی پاکستان کی سب سے بڑی نشریات رحمت رمضان۔ الحمدللہ یہ نشریات جو بلکہ یہ ساتیں رحمتوں بھری ہیں، رمضان کی ہر گھڑی رحمتوں بھری ہے، حاصل کرنے والا ہونا چاہیے، اس کو اپنے پاس سمیٹنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ ان گھڑیوں کی، ان لمحات کی قدر کرنے والا بنائے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں ناظرین کرام، آج دوسری شب ہے پاکستان میں رمضان المبارک کی۔ اگر آج تک ابھی تک آپ نے پلاننگ نہیں کی کہ رمضان کس طرح گزارنا ہے، رمضان کا مہینہ، تو خدا کے واسطے کر لیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور پھر ہم صرف ہاتھ ملتے رہ جائیں، ہم افسوس کرتے رہ جائیں کہ اتنی مبارک گھڑیاں اللہ نے ہمیں پھر عطا فرمائی تھیں اور ہم پھر کچھ نہ کر سکے۔ ایک ٹارگٹ بنا لیں، جب تک ٹارگٹ نہیں بنائیں گے تب تک ظاہر بات ہے کہ ان چیزوں کے حصول میں ہمیں مشکلات رہیں گی۔ ایک ٹارگٹ بنا لیں گے انشاءاللہ، ایک ٹائم فریم بنا لیں گے تو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اور میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ تمام تر تعریف و ثنا، توصیف و ثنا، حمد و ثنا اس رب لم یزل کے لیے کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کے عشرہ رحمت سے نوازا، اور بے حد و شمار درود و سلام اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، عرب کے زیور مدینے کے جھومر، عرب کے زیور مدینے کے جھومر، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو رب کا مہمان رمضان المبارک عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ خوبصورت گلدستہ علماء کرام کا یہاں موجود ہے، تو آئیے سب سے پہلے علماء کرام کا انٹروڈکشن کرواتا ہوں، اس سے متصل انشاءاللہ ہم سوال و جواب کی طرف بڑھیں گے۔ آج ماشاءاللہ حاضرین کرام بھی ایک بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھائی تیاری سے آئیں کہ نہیں؟ انشاءاللہ آج ہم آپ کو یعنی کہ ناظرین کو کل کا موضوع بھی بتا دیں گے، یعنی کل تیسری سحری میں ہمارا موضوع کیا ہے، تاکہ آپ تیاری وہ والی رکھیں، سوالات بھی وہ والے ہوں، اور آڈینس بھی ہم سے سوال کر سکتی ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ آڈینس سے سوالات کریں گے، اور صحیح جواب پر کیا ملے گا؟ گفٹ بھی ملے گا انشاءاللہ، تحفہ بھی ملے گا۔ اچھی بات ہے تحفہ دینا، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں ہمیں لالچ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں لالچ ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی عطا فرمائے، اور جو ہم علم دین کی محفل سے سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ رب العالمین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبردست علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور میں کیا ان کا تعارف کرواؤں، یہ ماشاءاللہ بہت زبردست اپنا تعارف، ان کے چہرے ان کا تعارف ہے، یقین مانیں کوئی ایسا نہیں ہے اہل محبت میں سے جو ان سے واقف نہ ہو، لوگ جانتے ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں مقرر بے بدل، مفکر اسلام، نوجوانوں کی جان، بلکہ کروڑوں عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن، بہت عمدہ لب و لہجہ رکھنے والے، اور میں سمجھتا ہوں یہ میری رائے ہے، یقیناً ہزاروں لوگ اس سے اتفاق بھی کریں گے کہ یہ نباز قوم ہے، انہیں پتہ ہے کہ کس محفل میں جا کر کس انداز سے بات کرنی ہے اور علم کی بات ان کے دلوں میں اتارنی ہے۔ جی ہاں، پیکر اخلاص و محبت، سفیر عشق رسول، حضرت علامہ مولانا محمد ثمر عباس قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضرت، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے، اور یہ رمضان کی برکات ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کے دائیں جانب تشریف فرما ہے عالم اسلام کے معروف ثناخواں، صرف ثناخواں نہیں ہیں بلکہ ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، اور ایک مطلب یوں سمجھ لیں کہ بڑے زبردست مبلغ بھی ہیں۔ میری مراد ہم سب کے دلوں کی دھڑکن اسد اتاری المدنی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ میں نے دن میں بھی بتایا تھا اسد بھائی کہ آپ مدینہ پاک بہت جلد تشریف لے کے جا رہے ہیں، ایک تو میرا اور آپ کا بھی، ہم سب کا سلام حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے گا۔
اور بس جہاں موقع ملے تو ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہماری اس نشریات کے لیے، ہمارے اس ادارے کے لیے آپ خصوصی دعا کیجیے گا۔ میرے دل کی جانب تشریف فرما ہیں، بڑے زبردست عالم دین ہیں، بڑے خوش گفتار ہیں، بہت ہی دھیمے انداز میں، بہت ہی آہستگی سے بہت بڑی بات کر جاتے ہیں، اور کمال آپ کے پاس مہارت ہے بات کو دل میں اتارنے کے لیے، اور یقیناً آپ کا انداز، آپ کا لب و لہجہ ہمارے قلب و اذہان کو معطر و منور کر دیتا ہے، کیونکہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ دین کی بات کرتے ہیں، علم کی بات کرتے ہیں، عشق و محبت کی بات کرتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد اکرام حسین القادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت آج آپ صحیح تیاری سے آئے، مطلب کل تو آپ ماشاءاللہ آپ نے شفقت فرمائی تھی ہمارے اوپر خاص، ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور آپ کے برابر میں تشریف فرما ہے میرے بھائی اور بہت ہی پیارے ثناخواں، بہت ہی میٹھا سریلا پڑھنے والے، عشق و محبت سے پڑھنے والے حافظ محمد احسن قادری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، آج ہمارا جو موضوع ہے رمضان اور قرآن، کہہ دیں سبحان اللہ، اتنا شاندار موضوع میں نے آپ کو بتایا ہے، ذرا سبحان اللہ ماشاء اللہ تو آپ کہتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ قرآن ہمارا ایمان، ہماری جان، آن، مان اور پہچان ہے۔ وہ قرآن جس کا حرف حرف اور ایک ایک لفظ صداقت سے مزین ہے، وہ قرآن جو ہماری آنکھوں کا نور، ایمان کا سرور، روح کا قرار، دل کا سکون ہے، اور قرآن جو انسان کو ماں کی گود سے قبر کی آگوش تک زندگی کے ہر ہر شعبے میں اور ہر ہر قدم پر رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ لینے والا ہونا چاہیے، قرآن سے جڑیں گے نا، خدا کی قسم وہ روشنیاں، وہ نور آپ کی زندگیوں میں آئے گا، ہماری زندگیوں میں آئے گا کہ جو ہم سوچ نہیں سکتے۔ یقین مانیں، اگر صرف اندازہ کرنا ہو تو یہ رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا بندہ جب علم کے قریب آتا ہے تو کیسی ایک دل میں طمانینت اور سکون ہوتا ہے، اور بندے کو محسوس ہوتا ہے واقعی یار زندگی تو اس مقصد کے لیے ملی تھی، رب کی بندگی اور سونے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کی اتباع کے لیے، آپ کی اطاعت کے لیے ملی تھی۔ ہم کس لائن میں لگے ہوئے تھے؟ تو رمضان کا مہینہ ہمیں باقی کے 11 مہینوں کے لیے بھی تیار کرتا ہے کہ باقی کے 11 مہینے بھی ہمیں اسی طرح عشق و محبت سے گزارنے ہیں۔ جی ہاں، وہ قرآن جو پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، اور قرآن کی عظمت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب جس سرزمین پر نازل ہوئی، اس نے وہاں کے لوگوں کو فرش خاک سے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اکبر، بے شک، یہ سبحان اللہ کی صدا ہے نا، سبحان اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خود آئیے اندر سے، یہ اس کا مزہ ہے۔ ہاں، اس نے ان کو دنیا کی عظیم ترین طاقت بنا دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن و حدیث کو مقدم رکھا اور اس پر عمل پیرا رہے تو وہ دنیا میں غالب اور سر بلند رہے۔ بے شک، حضور ایسا ہی ہے، انہوں نے 3 براعظموں پر حکومت کی اور دنیا کی اعلیٰ تہذیب و تمدن و بہترین نظام زندگی دیا، اور جب قرآن سے دوری کا راستہ اختیار کیا تو مسلمان تنزلی کا شکار ہو گئے۔ ویسے تو الحمدللہ ہمارے پاس علماء کا پینل موجود ہے اس عنوان پر مختلف زاویوں سے اور تناظر میں گفتگو کرنے کے لیے، لیکن میں نے بس یہ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ میں سوالات کی طرف بڑھتا ہوں، اور میرا سب سے پہلا سوال علامہ سمر عباس اتاری صاحب سے ہے کہ رمضان اور قرآن، اس موضوع کے حوالے سے حضور کو ارشاد فرمائیں۔ موضوع ہی اتنا زبردست ہے، اس میں بہت کچھ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سب کچھ ہے۔ کہاں سے ابتدا کریں گے حضور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع بھی رمضان اور قرآن ہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اس کی ابتدا میں یوں کروں گا کہ کل علامہ مفتی اکرام حسین القادری صاحب نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک بات کہی تھی جی، کہ یہ قرآن مجید برہان رشید پورے 11 مہینوں میں اتنا نہیں پڑھا جاتا جتنا رمضان شریف میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ، تو ایک تو قرآن اور رمضان کا آپس میں تعلق ہے، یہ ہماری دنیاوی اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، اور اگر قرآن مجید کی نظر سے ہی اس مسئلے کو دیکھا جائے تو قرآن مجید نازل بھی تو رمضان میں ہی ہوا ہے نا، واہ تو یہ قرآن اور رمضان کا یوں بھی تعلق ہے۔ کیا کہنے ہیں۔ اور پھر صرف یہاں تک نہیں ہے، میں جب تفاسیر کا مطالعہ کر رہا تھا اس موضوع پر جی جی تو جی، ایک بڑی خوبصورت بات میری نظر سے گزری کہ قرآن مجید ہی صرف اور صرف رمضان میں نازل نہیں ہوا، جی بلکہ جو پہلی کتابیں اور صحائف ہیں ان میں سے اکثر وہ بھی قرآن مجید رمضان شریف میں نازل ہوئے ہیں، باقی صاحب بھی، باقی صاحب ان میں سے اکثر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام آپ پہ نازل ہونے والے جو صحائف ہیں وہ یکم رمضان کو تشریف لائے تھے آپ کی جانب۔ واہ واہ واہ،
اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کی خدمت میں جو تورات شریف وہ 6 رمضان المبارک کو آپ کو عطا فرمائے گی، انجیل 13 رمضان المبارک کو، اور بعض علماء نے مفسرین نے اس بات کو واضح کیا کہ 24 رمضان المبارک جمعے کا دن تھا جب پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق حضور کی جانب تشریف لائی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن مجید اور رمضان اس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور پھر دیکھیں یہی رمضان شریف تو تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا قرآن حضرت جبرائیل کو سنایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب قرآن اور رمضان اس کا آپس میں تعلق ہے۔ اور صرف یہاں تک نہیں ہے بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مستدرک کے اندر یہ روایت ہے، فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، فرمایا یہ قرآن اور رمضان یہ دونوں قیامت والے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ اب یہاں تیسری چیز نہیں ہے، قرآن ہے اور رمضان ہے، تو ہمارا موضوع یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو یہ ایک بڑا خاص موضوع ہے، اور میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن اور رمضان ان کا آپس میں اتنا گہرا تعلق اور ربط ہے، تو پھر ہمیں رمضان کے ساتھ قرآن اور قرآن کے ساتھ رمضان رکھنا چاہیے۔ اور میں یہاں آنے سے پہلے بھی جہاں جہاں مجھے موقع ملتا تھا اور بات یاد رہتی تھی تو میں یہ عرض کر رہا تھا عوام الناس سے، اور آج کی اس خوبصورت نشست اور چینل کے حوالے سے بھی میں عرض کروں گا، اللہ کی رحمت سے 30 روزے ہوں گے اور قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم سب اگر عادت بنا لیں کہ روزانہ کا 1 پارہ پڑھیں، جس دن ہم عید پڑھنے جائیں گے نا تو میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ مبارک دینے کا بھی مزہ آئے گا، مبارک لینے کا بھی مزہ آئے گا، چونکہ ہمارا قرآن شریف بھی مکمل ہو چکا ہو۔ رمضان میں قرآن ختم کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ تو میرا خیال ہے اگر یہ ناظرین اور حاضرین سارے اس بات کو اپنا وظیفہ سمجھ کے عمل میں لائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ یہ ہے اس موضوع کے حوالے سے چند گزارشات۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ علامہ اکرام حسین صاحب حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ قرآن پاک ایک تو عام دنوں میں پڑھنے کا کیا ثواب ہے، اور پھر رمضان میں اس کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے، یہ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت عنوان اور انتہائی نفیس موضوع ہے آج ہماری اس مجلس کا، اور جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بھی بڑے وضاحت کے ساتھ اس عنوان کی خود فضیلت کو ذکر فرما دیا۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی یہ لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید جو رب ذوالجلال نے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر نازل فرمائی، اور اس کی ہیبت اور اس کی جلالت کا خود قرآن نے ذکر کیا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب کی عظمت اور شان کا عالم دیکھیے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے محفوظ فرمایا بلکہ قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنی امت کو بھی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز ہے قرآن کے ساتھ لوگوں کو وابستہ کرنے کا، اس میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے۔ یعنی ترغیب سے مراد موٹیویشن ہے، رجحان لوگوں کا قائم کرنا، اور ترہیب سے مراد یہ ہے کہ ڈرانا اور اس کا حق ادا نہ کر کے جو جرم کر رہے ہیں اس جرم سے آگہی دینا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس قرآن کی شان ذکر فرمائی تو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ خوبصورت فرمان حضور کا ہمارے سامنے آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سبحان اللہ۔ ہم اگر اپنے پیمانے سامنے رکھتے ہیں تو کوئی انجینئر کو بہتر کہتا ہے، کوئی ڈاکٹر کو بہتر کہتا ہے، کوئی کسی کو بہتر کہتا ہے، لیکن جو سب سے بہترین ہے کائنات کے تاجدار، وہ جسے بہترین کہہ رہے ہیں لا محالہ یقیناً اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اب یہ تو ہوگی ترغیب۔ اب بہترین لوگوں میں شامل ہونے کی کون کون کوشش کرتا ہے وہ اس جانب نکلیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب بھی فرمائی۔ کس انداز میں؟ فرمایا کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں قرآن ان پر لعنت کر رہا ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تلاوت تو کر رہے ہیں لیکن اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کر رہے۔ حق ادا نہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ 2 وجوہات ہو سکتی۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن کو اس کی اصل کے مطابق یعنی تجوید کے مطابق ادا نہیں کر رہے ہوتے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ تجوید کے مطابق ادا کر بھی رہے ہیں، قرآن کا حق یہ ہے کہ مجھے پڑھا بھی جائے
اور مجھ پر عمل بھی کیا جائے. اچھا دونوں باتیں ہیں. دونوں باتیں اس میں شارحین نے ذکر فرمائی کہ یہ جو لعنت کرنا ہے قرآن کا یہ کس ضمن میں, اللہ, یعنی ایک طرف قرآن کی زبان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اور وہ بندہ جو پڑھ رہا ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈر رہا, تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب کا ایک اور انداز اختیار فرمایا, ایک ایک حرف کی نیکی جو ذکر فرمائی. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف علیحدہ حرف ہے, لام علیحدہ حرف ہے, اور میم علیحدہ حرف. اب جب یہ 3 حروف کی تلاوت ہوئی تو اس سے مراد یہ ہو گیا کہ 30 نیکیاں ملی. لیکن یہاں پھر شارحین نے اسے مزید کھولا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بات ارشاد فرما دی, لیکن اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہے کہ یہ جو الف ہے یہ بھی ایک حرف نہیں ہے, بلکہ الف میں بھی 3 حرف ہیں. جو لام ہے اس لام میں بھی ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 حرف ہیں. میم ایک حرف نہیں بلکہ اس میں بھی 3 حرف ہیں. تو اگر صرف الف لام میم کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ رب العزت 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اچھا یہ تو ہو گئی 90 نیکیاں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرما دی. پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. یہ تو اختصاص ہو نا قرآن کے ایک حرف کے ساتھ کہ 10 نیکیاں ہیں. جی جی. لیکن قرآن دوسرے مقام پر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جس نے ایک نیکی اختیار کی اس کے نامہ اعمال میں اس کے جیسی 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں. تو اب اس 90 کو آپ ملٹی پلائی کریں گے 10 کے ساتھ, تو یہ بات کہاں تک جاتی ہے؟ یہ عام دنوں کا معاملہ ہے, یہ عام دنوں اور راتوں کی بات ہے کہ ایک حرف کی تلاوت پر اور الف لام میم کی تلاوت پر 900 کے قریب جو ہماری کیلکولیشن میں آ رہی ہے. جی جی. لیکن اگر اس سے بات آگے بڑھائیں تو واللہ یضاعف لمن یشاء کا خوبصورت فرمان اس جانب اشارہ کرتا ہے. دل کے پنہا خانے سے جب قرآن کی محبت کے ساتھ وہ حروف زبان پر جاری ہوتے ہیں, پھر اللہ کو اگر وہ حروف پسند آ جائیں تو رب ذوالجلال چاہے تو اپنی شان کے مطابق اجر اور ثواب ان گنت عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو یہ بات یہاں پر واضح ہو گئی کہ یہ عام دنوں میں بھی اگر قرآن اس اعتبار سے پڑھا جائے تو اللہ رب العزت یہ نیکیاں اور یہ اجر عطا فرماتا ہے. لیکن پھر نسبت والا مہینہ رمضان کا ہو, جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بھی ذکر فرمایا, اور پھر نزول قرآن کا مبارک مہینہ. اب اس نزول قرآن کے مبارک مہینے میں اسی نیت کے ساتھ کہ چونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا, میں اس قرآن کے نازل ہونے والے مہینے کی بھی برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کثرت کے ساتھ قرآن پڑھوں گا. تو ہے تو یہ نفل ہے, تو اس کی تلاوت مستحب, لیکن یہ نفل جب فرض کے برابر ہو جائے تو پھر آپ بتائیے کہ وہ 900 جو نیکیاں ہیں وہ پھر بڑھ کر کہاں تک چلی جائیں گی. تو اس لیے کہا گیا کہ رمضان المبارک میں عبادات میں اپنے معمولات میں بالخصوص قرآن کی تلاوت اور قرآن کی سماعت کو بالخصوص ساتھ رکھا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل ہوں. انسان کو اللہ رب العزت نے فطرتاً حریص بنایا, انسان میں حرص ہے, طمع ہے, لالچ ہے. اب وہ اس انسان پر منحصر ہے کہ وہ کس معاملے میں حرص کرتا ہے. یہ بات تو صاحب ایمان کا جو طمع اور لالچ ہے وہ یہ ہے کہ میں وقت کے اس پیرائے میں عبادت کروں کہ جہاں سے مجھے زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کا موقع ملے. سبحان اللہ. وہ اگر نیکی کا حریص ہو جاتا ہے تو پھر اس سے اچھا حرص کوئی اور نہیں. کیا کہنا ہے, اگر وہ نیکیوں کے معاملے میں طمع اختیار کر لے تو اس سے خوبصورت طمع اور لالچ کوئی نہیں کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ پر نوازشات کی بارشیں کرتا رہے, اور پھر وہ مواقع تلاش کرتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے. بار بار رمضان کا مہینہ آتا ہے. اللہ اللہ اکبر. یعنی کہ طمع اور لالچ تو فطرت میں ہے, بس ڈائریکشن آپ نے درست کرنی ہے کہ کس سمت جانا ہے, دنیا کی لالچ یا نیکیوں کی لالچ. کیا خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی. مومن کی شان یہی ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف سفر اپنا اختیار کرتا ہے. علامہ سمر عباس صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا, پھر میں آڈینس کی طرف جاؤں گا, سوالات کچھ مجھے کرنے ہیں ان سے, آڈینس سے انشاءاللہ. یہ قرآن وہی قرآن ہے جو رب نے نازل فرمایا تھا؟ کچھ لوگوں کو اس پر بھی مطلب کچھ ان کو چاہیے ہوتی ہیں دلائل, تو حضرت کیا اس پر دلائل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا خوبصورت سوال فرمایا آپ نے. اس پر سب سے پہلے تو قرآن مجید میں ہی دلیل ہے. اللہ نے فرمایا لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. واہ واہ واہ. تو جب رب نے فرما دیا اس میں شک نہیں ہے
تو پھر مسلمان تو شک کر نہیں سکتا، جس کو شک ہے وہ بتائے تو کیا ہے، تو کیا ہے. تو پہلے تو یہ بات آ گئی. کھینچ دیا آپ نے. اچھا دوسری بات یہ ہے، یہ ہمارے عوام الناس یہ بھی جانتے ہیں اور خواص بھی جانتے ہیں، پہلی جتنی کتابیں تھیں وہ اس نبی کے علاوہ کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی. امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی امت کا جو بندہ چاہے وہ حفظ کر سکتا ہے. تو اگر یہ حفظ ہو رہا ہے آج تک تو یہ وہی قرآن ہے نا جس کے بارے میں یہ فضیلت ہے، کوئی اور کیوں نہیں حفظ ہو جاتا. اچھا پھر تیسری دلیل اس پر یہ ہے، آپ دیکھیں حضرت حافظ صاحب، یہ جتنے اللہ کے ولی بنے ہیں یہ قرآن پہ عمل کر کے بنے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے یہ وہی قرآن ہے تو تبھی اس پر عمل کر کے یہ سبھی ولی بنے ہیں. تو اگر قرآن، یہ سارے اولیاء علماء محدثین، یہ ان کا صحیح سمت جانا اور اس مقام و مرتبہ کو حاصل کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن صحیح ہے، تبھی تو ان کو اس منازل پر لے کے گیا. تو یہ تیسری دلیل ہے اس پر. اچھا چوتھی بات یہ ہے، قرآن مجید برہان رشید نے خود اس بات کو واضح کیا ہے، اگر کسی کا شوق ہے نا تو وہ اس کو بھی پورا کر لے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود فرمایا، اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. فرمایا کہ اگر کوئی، یہ چیلنج اللہ نے فرمایا، سارے جمع ہو جاؤ قرآن کو، قرآن نہ ماننے والے انسان بھی اور جن بھی، سمجھ آئی؟ فرمایا اس جیسا ایک قرآن لا کے دکھاؤ. بھائی اگر نہیں آیا تو یہ وہی قرآن ہے نا، ورنہ آج تک ہزاروں اس کے مقابل آ جاتے. اگر نہیں آئے تو ماننا پڑے گا کہ لا معالیٰ یہ وہی اصلی قرآن ہے. اچھا پھر اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے، یہ چیلنج بہت بڑا تھا کہ یار اتنا یہ قرآن مجید 114 صورتیں، 6500 کے قریب آیات، تو یہ کیسے؟ تو چیلنج تھوڑا سا کم کر دیا گیا کہ تم اتنے، ساڈی پنجابی کہتے ہیں تو ایڈے جوگا کوئی نہیں، تجھ میں اتنا دم خم نہیں ہے، چلو تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، تو چلو 10 صورتیں لا کے دکھا دو. اچھا 10 صورتوں والا بھی چیلنج ان سے بڑا تھا، تو فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو ایک صورت لا کے دکھا دو. پھر اس کو بھی مزید کم کیا نا، اس کو بھی کم کیا. سورہ طور میں فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک آیت بنا کے دکھا دو. اچھا جب وہ بھی نہیں کر سکے تو اللہ رب العزت نے پھر وہ ساری بات کو بالکل ختم فرمایا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. فرمایا آیت تو بڑی دور کی بات ہے، ایک لفظ بھی آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے تم نہیں کر سکتے ہو. اگر کوئی کر کے دکھائے نہیں کر سکتا تو یہ وہی قرآن ہے نا. بلکہ تفسیر قرطبی کے اندر یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. حضرت مفتی صاحب میں آپ کی بھی توجہ چاہوں گا، مامون الرشید کے پاس ایک شخص آیا، اس کی ایسی محفل لگی ہوئی تھی اور بڑے لوگ اس کے پاس. وہ تھا یہودی، لیکن اس نے بڑا ایک اپنا لباس پہنا ہوا تھا اور بڑی باتیں کرتا تھا، لوگ بڑی اس کی طرف متوجہ ہوئے. تو مامون الرشید نے کہا یار بات سن میری. وہ آیا، اس نے کہا تو مسلمان نہیں ہو جاتا؟ اتنا اچھا تجھے ملکہ اللہ نے دیا تو مسلمان ہو جا یار. اس نے کہا باپ دادا کا دین کو نہیں چھوڑتا، میں نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا چلو پھر بھی سوچ لینا. وہ چلا گیا. وہ کہتا ہے نا مامون رشید کی وہ بات جو تھی نا وہ میرے دل پر نا دستک دیتی رہتی تھی کہ اب میں کیا کروں. کہتا ہے ایک دن نا میرے ذہن میں یہ خیال ڈالا گیا، میں نے 3 نسخے بنائے تورات کے، 3 انجیل کے، 3 زبور کے. ان میں سے احکام اپنی مرضی کے میں نے داخل کیے، ایک میں ہاں میں، ایک میں نہ کے، ایک میں دگڑ بگڑ سب کچھ کر دیا. اسی طرح میں نے قرآن کے 3 نسخے بنائے. کہا تورات بھی تینوں نسخے بک گئے، انجیل بھی زبور بھی. قرآن مجید جب میں لے کے گیا پہلی دکان پر ہی پہنچا تو نے کہا یہ کیا ہے، یہ بیچ میں سے یہ لفظ زائد ہیں، یہ یہاں پر زبر نہیں زیر ہے، زیر نہیں. کہا میرے اسی وقت اس قرآن مجید نے میرا دل بدل دیا کہ جو قرآن ایک لفظ بھی نہیں بدل سکتا یہ وہی قرآن ہے، اور اس قرآن کی وجہ سے میں نے کلمہ پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہی قرآن ہے کیا نا. مدلل جواب دیا. تو پھر ظاہر سی بات ہے نیزے پر چڑھ کے جس نے قرآن پڑھا تھا یہ وہی قرآن ہے نا. تو ہم تو وہی قرآن پڑھ رہے ہیں. وقت کے دامن میں گنجائش تھوڑی ہوتی ہے، آج کے لیے اتنا ہی لنگر کافی ہے. کیا کہنے علامہ صاحب، سبحان اللہ. اور میں ناظرین کو اور حاضرین کو یہ بتاؤں کہ ماشاءاللہ ہمارے اسد بھائی زبردست قاری قرآن ہے. حضرت میں آڈینس کی طرف جا رہا ہوں سوالات کرنے، پھر آپ نے ہمیں سورہ فاتحہ حدر میں سنانی ہے. یہ فرمائش میں پہلی کر کے جا رہا ہوں. تو آپ لوگ تیار ہیں؟ دیکھ لیجئے. تو سوالات ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے جواب دیں گے کہ قرآن کا دل کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ جس کو آتا ہو صرف ہاتھ اٹھائے گا. سبحان اللہ. نہیں تو پاس والے بھی سن لیں گے. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ بھائی بہت سارے لوگوں کو جواب آتا ہے. تو وہ پیچھے جو ہیں ان سے پوچھتے ہیں، آپ کے پیچھے. جی جی. سورۃ الیاسین. سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. کہہ دے سبحان اللہ.
بھائی ان کو بن ہاشم کی طرف سے گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. بن ہاشم والے کہتے ہیں کہ بس آپ علم پھیلائیں اور ہمارے طرف سے تحفے بھی لے جائیں. سبحان اللہ. دوسرا میرا سوال ہے, کو مشکل سوال نکالنا ہے مجھے. قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ایک ہاتھ اٹھا ہے, دو, تین. آپ نے نیچے کر لیا ہاتھ, بھول گئے کیا آتا ہے؟ چلے آپ بتائیں, سب سے پہلے آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا. نام بتائیے پہلے, پہ جواب دیجیے. یہ برابر میں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام معظم اتاری ہے. سورۃ البقرہ. بڑی آیت, بڑی آیت. قرآن کی سب سے بڑی آیت. سورہ بقرہ تو سورت ہے نا. ہاں بھائی کون بتائے گا؟ جی نام بتائیے اور پھر جواب دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جنید ہے. سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے. سبحان اللہ. بھائی جواب بالکل درست ہے. بن ہاشم کی طرف سے ان کو بھی گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ جنید بھائی کیا کہنے ہیں آپ کے. اب میرا سوال ہے, یہ بھی آسان سوال ہے بالکل. حروف کے اعتبار سے ہاں, معراج, حضور پیارا کا صلی اللہ تعالی وسلم کو معراج عطا ہوئی. معراج کا ذکر کس سپارے میں ہے؟ 2, 3. سب سے پہلے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو موقع دیا جائے. نام بتائیں, جواب دیجیے. السلام علیکم. میرا نام محمد ارسلان ہے. جی ٹھیک ہے. اس معراج شریف کا ذکر جو ہے وہ 15ویں پارے میں. سبحان اللہ, زبردست جواب دیا ہے. اچھا آپ میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہے جو وہ آیت بھی سنا سکے؟ پوری یاد ہو تو سنائیے گا. چلیں یہ ارسلان کو گفٹ دے دیجئے بن ہاشم کی طرف سے صحیح جواب دینے پر. ماشاءاللہ. آیت سنائیں گے آپ؟ چلیں آیت سنائیے. نام بتائیے پہلے. امیر حمزہ. امیر حمزہ, ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. سبحان اللہ. بھائی دیکھ لیں ماشاءاللہ قرآن پاک سے محبت ہے کہ انہوں نے کتنی خوبصورت انداز سے آیت پیش کی. ان کو بھی تحفہ دیا جائے بن ہاشم کی طرف سے. تحفوں کی برسات ہو رہی ہے کہ نہیں بتائیں؟ ہیں علم کے موتیوں کی برسات تو ہو رہی ہے, یہ تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. چلیں زبردست سوال ہے. جس کو آئے جواب آئے وہ ہاتھ اٹھائے گا. وہ کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی؟ بھائی میرے والد صاحب تشریف فرما ہے, میں چاہوں گا آپ جواب دیجئے. آپ نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا ہے. سورہ توبہ. سبحان اللہ. اب گفٹ آپ چاہیں ابا تو پھر کسی اور کو ہبا کر سکتے ہیں, کیونکہ ابا بھی تو ہے نا, پھر بولیں گے اپنے والوں کو ہی بانٹ رہے ہیں, تو یہ والا تو ماحول ہم نہیں چاہیں گے. تو بھائی والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی گفٹ اگلے سوال پر کسی اور کو دیا جائے. انہوں نے ثواب کما لیا. کہتے سبحان اللہ. جی بھائی 30ویں سپارے میں کتنی صورتیں ہیں؟ یہ مشکل سوال ہے. آخری سپارہ جو 30واں ہے اس میں کتنی صورتیں ہیں؟ اور ہمارے یہاں تکا تو ہوتا نہیں ہے. ہمارے یہاں جواب پتا ہو تو پھر بتانا چاہیے. نہیں ہے کوئی؟ چلیں کسی کے ذہن میں قریب ترین آ رہا ہو تو کوئی بتا دیں. نہیں آ رہا؟ چلیں ٹھیک ہے, اس سوال کو ابھی ہم موقوف کر دیتے ہیں. انشاءاللہ مزید سوالات بھی آپ سے کیے جائیں گے. ایک سوال حضرت وہ ویڈیو میں چاہ رہے ہیں کہ کچھ سوال پوچھا گیا ہے, تو وہ دیکھتے ہیں کیا پوچھا جا رہا ہم سے. ویڈیو سوال چلائیے گا. السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد حافظ صاحب کو رحمت رمضان نشریات کے حوالے سے. میرا سوال علامہ صاحب سے یہ تھا کہ ہمیں آگاہی دیجیے گا کہ کیا زکوٰۃ نکالنا کتنا ضروری ہے, اس کی تھوڑی سی رہنمائی کریں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آسانیاں کی گئی ان میں سے ایک آسانی ہے کہ پہلی امتوں پر جب زکوٰۃ تھی تو وہ 1/4 حصہ انہیں دینی پڑتی تھی. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی تو صرف اور صرف 40واں حصہ, جس کو ہم 2.5% کہتے ہیں, مطلب پہلوں کے پاس اگر 1,00,000 روپیہ ہوتا تو وہ 25,000 روپیہ دیتے تھے.
ہمیں 25 بھی نہیں، 20 بھی نہیں، 15 بھی نہیں، 10 بھی نہیں، 5 بھی نہیں، 4 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، صرف 2.5% زکوٰۃ۔ تو اپنا ٹوٹل مال کی کیلکولیشن کر کے اس میں سے صرف 2.5% ہم نے زکوٰۃ نکالنی، اور اس میں بھی زکوٰۃ جب دے دیں گے تو مال بڑھنے کی ساتھ میں خوشخبری بھی عطا فرمائے گی۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویسے بھی یہ تو مال کا میل ہے، تو میل کون جمع رکھتا ہے؟ وہ تو بندہ نکالتا ہی ہے۔ اور بڑی خوبصورت ایک مثال پچھلے دنوں سامنے آئی کہ بندہ جب فروٹ بھی مارکیٹ سے لے کر آتا ہے تو وزن کے حساب سے لاتا ہے، پیسے وہ پورے وزن کے دیتا ہے، مگر اس کے چھلکے اتار کر وہ اس کو الگ کر دیتا ہے کہ بھائی چھلکے تھوڑی کھائیں گے، ہم تو اندر کی چیز کھائیں گے۔ ایسا ہی ہے، تربوز ہے، جیسے چھلکے اتار دیے اب اندر کا حصہ کھا رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پورا مال ہی کھانے کا ہو، اور ویسے بھی جو اسلام نے ہمیں معیار دیا ہے ہم نے اس پر پورا عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی توفیق دے کہ جو زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ کرے کہ ان کو یہ شعور مل جائے آج کی محفل کی برکت سے کہ بھائی اب کچھ بھی ہو جائے ہم نے زکوٰۃ کے مال کا 1 روپیہ بھی اپنے پاس نہیں رکھنا، اور پوری ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ نکالنی ہے۔ رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ اتنا نوازے گا اتنا نوازے گا کہ انشاءاللہ اس کی کوئی حد نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت میں علامہ صاحب تشریف فرما ہے، علامہ اکرام صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ بھی عوامی ایک مسئلہ ہے کہ PDF موبائل میں PDF فائل میں قرآن پاک اگر پڑھنا ہو تو اس کے لیے وضو ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کا ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ پاک کلام اور یہ قرآن مجید فرقان حمید ایسی لاریب اور ایسی عظیم کتاب ہے کہ اسے سوائے باوضو کے کوئی نہیں چھو سکتا۔ یہ حکم اس وقت ہے کہ جب کوئی شخص براہ راست قرآن مجید فرقان حمید کو ٹچ کر رہا ہو، چھو رہا ہو اور اسے محسوس کر رہا ہو۔ یہ جیسے ہم اپنے موبائل کو یوز کرتے ہیں، اس میں قرآن موجود ہوتا ہے، اپلیکیشنز میں جس طرح سے ہوتا ہے، تو اس کا حکم وہ نہیں ہوگا۔ صحیح، یعنی یہ حکم قرآن کا جو حکم ہے، جو 2 گتوں کے درمیان ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اس کا حکم وہ والا نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک۔ اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اسے بھی آپ غلاف کے ساتھ بے وضو پکڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ سکتے ہیں، اور غلاف بھی وہ کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ سلا ہوا نہ ہو۔ جیسے گتا ہے نا، اس کے اوپر آپ نے غلاف چڑھایا لیکن اس پر سلا ہوا ہے، تو وہ اس قرآن ہی کے حکم میں ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ نے اس پر غلاف چڑھا لیا، اس کو فکس کر لیا، اس کا گتا ہی بنا دیا، اور اب آپ کہیں کہ جناب یہ غلاف کے اوپر سے میں نے پکڑ کے رکھ دیا۔ نہیں، الگ سے کسی کپڑے کے ذریعے سے اس کو پکڑ کر آپ بے وضو حالت میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر رکھنا چاہیں تو اجازت ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو یہاں یہ جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ نقش ہے، تحریر نہیں ہے، آپ بند کرتے ہیں تو وہ سامنے سے مٹ جاتا ہے، پہلی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہمیں سامنے میرر نظر آ رہا ہے، جو گلاس ہے، یہ پردہ ہے۔ واہ واہ، یہ اسی حکم میں ہے جس طرح سے ایک خارجی غلاف کا سا ہوتا ہے۔ بہت اچھے۔ اس لیے ہمارے علماء ذکر فرماتے ہیں کہ اپلیکیشن پر قرآن کو بے وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا فتویٰ، پھر ہے تقویٰ، احتیاط عوام کے لیے، عوام کے لیے جو احتیاط ہے۔ پھر احتیاط کے طور پر ہم یہ کہیں گے کہ پھر یہ قرآن کا ادب ہم سے تقاضا یہ کرتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کلمات آپ کی زبان پر جاری تو ہو رہے ہیں، آپ کوشش کریں کہ اس کیفیت میں بھی باوضو ہی اسے پڑھیں تاکہ اس کا صحیح معنوں میں اس کا حق ادا ہو سکے۔ اللہ یہ کہ کوئی ایسی جگہ پر آپ چلے گئے ہیں، مجبوری ہے کہ آپ کو اس وقت اسے چھو کر قرآن یعنی ٹیبلٹ سے یا موبائل سے اپلیکیشن کے ذریعے پڑھنا ہے، تو وہ اجازت رخصت ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ جس طرح سے لیٹ کر قرآن پڑھنے کی اجازت ہے لیکن ادب کے خلاف کہلاتا ہے، اسی طرح سے اس معاملے میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کو اگر آپ اپلیکیشن بھر بھی پڑھ رہے ہوں تو اس کا التزام اور اہتمام کر لیں کہ آپ باوضو ہوں، لیکن اگر بے وضو بھی پڑھیں گے تو پھر اس پر گناہ نہیں ہے۔ گناہ نہیں ہے۔ علامہ سمر عباس صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا، ایک بڑا میں نے دیکھا ہے والدین اکثر اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول پڑھ رہا ہے، اور ان کا یہ کبھی کبھی مائنڈ بنتا ہے کہ یار ہم اسکول میں کسی خاص کلاس سے وہاں رکوا کر پھر ان کو حفظ کرنے کے لیے بٹھا دیں۔ اکثر وہ شش و پنج میں مبتلا رہتے ہیں کہ کون سی عمر میں بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہیے، وہ کون سا موقع ہو، کیا یہ مناسب ہے ویسے کہ بھائی 5 کلاس تک پڑھا دی، پھر 2 سال کے لیے ان کو کلاس رکوا کر یعنی دنیاوی تعلیم روک کر پھر اس کو حافظ بنا دیا، اور پھر دوبارہ اس نے جوائن کر لیا اسکول اور 1 آدھ سال وہ کلیئر بھی کر لیتا ہے، تو 1 آدھ سال کا فرق آتا ہے۔ تو کون سی عمر بہتر ہے قرآن پاک کو حفظ کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے
اصل میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ قرآن مجید کو حفظ کرنا یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان کر دیا گیا ہے. کوئی کسی بھی عمر میں حفظ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ آسانی پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ حفظ کر لیتا ہے. چند دن پہلے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اور ایک جریدہ میرے پاس آیا, اس میں مجھے ایک بڑی زبردست بات نظر آئی جی. اور آپ نے وہ سوال کیا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پہلے پتہ چل گیا ہوگا, اس لیے آپ نے کر دیا, تو میں آپ کو وہ سناتا ہوں. سبحان اللہ. بچہ جب حفظ کرتا ہے نا بڑی آسانی سے حفظ کر جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب بڑی عمر میں حفظ کریں گے تو یہ مشکل ہوگا, جبکہ اس بندے نے کئی دلائل قائم کیے تھے کہ بڑی عمر میں جب بندہ حفظ کرتا ہے تو اس کو دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ حفظ جلدی کر لیتا ہے, اور دوسرا اس کا حفظ کبھی بھولتا نہیں ہے. اس نے جو پہلی دلیل وہاں دی تھی وہ سیدی اعلی حضرت کی دی تھی, اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے کس عمر میں حفظ کیا تھا؟ آپ بڑی عمر میں تھے. ایک بندہ ہے, اس نے مسئلہ پوچھا کہ حافظ صاحب مجھے یہ بتا دیں, تو آپ نے کہا لوگ مجھے حافظ سمجھتے ہیں, اور آپ نے قرآن مجید حفظ کرنے کی نیت فرما لی. اور کیسے فرمائی؟ رمضان شریف میں بعضوں نے یہ کہا ہے کہ مغرب سے لے کر عشاء تک یاد کرتے تھے, لیکن نہیں, محققین کہتے ہیں نہیں, عشاء کی اذان ہو چکی ہوتی تھی, جماعت اور اذان کے درمیان جو فرق ہوتا تھا اس میں سیدی اعلیٰ حضرت قرآن مجید کا پارہ کھول کے پڑھتے اور وہی تراویح میں سنا دیا کرتے. بس اتنی دیر میں آپ نے حفظ کیا. علامہ فضلیہ خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے بارے میں اسی رسالے میں لکھا ہوا تھا کہ آپ شطرنج کھیلنے کے بڑے ماہر تھے. تو ایک دوست نے, وہ اللہ والے ہوں گے, دیکھا تو کہا ادھر اتنی مہارت ہے, اگر دین کی طرف آ جا. ایسی دل کو بات لگی, 4 ماہ میں قرآن حفظ فرما لیا. 4 مہینے کے اندر. بڑی بات ہے. تو قرآن مجید برہان رشید کو حفظ کرنے کے لیے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کسی عمر کی کوئی قید نہیں ہے, جب چاہیں قرآن حفظ کر سکتے ہیں. اصل میں چھوٹے ہوتے ہوئے بظاہر تھوڑا سا آسانی لگتی ہے, ہم سمجھتے ہیں شاید بڑے ہو کے نہیں کر سکتے, جبکہ ایسی بات نہیں ہے, بڑا بھی کرے تب بھی ٹھیک ہے. اور وہاں پر ایک مجھے ایسی بات نظر آئی, میں آج اس چینل کی وساطت سے اور آپ کے سوال کی وساطت سے اپنے حاضرین ناظرین کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ کس عمر میں قرآن حفظ کرنا سنت مصطفیٰ ٹھہرائے گا, تو وہ بڑی عمر میں ٹھہرائے گا, بچپن میں نہیں ٹھہرائے گا. چونکہ 40 سال کی عمر تھی جب قرآن کا نزول ہوا, تو یہ 40 سے 63 سال کی زندگی تھی. تمام صحابہ کرام جتنے حافظ تھے وہ بھی بڑی عمر میں ہوئے. تو یہ کہا کہ اگر یہ سوال اٹھایا جائے کس عمر میں سنت ٹھہرے گا, تو وہ بڑی عمر میں سنت ٹھہرے گا. بڑی عمر والے اس سے زیادہ استفادہ کریں, زیادہ استفادہ حاصل کر سکتے. تو بالکل بڑی عمر والے اگر ہم یقیناً سن رہے ہیں تو آپ بڑی عمر میں اس کو حفظ فرمائیں. تو اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے, لیکن جب چھوٹی عمر میں آپ حفظ بچے کو کروائیں تو بعد میں اس پر توجہ رکھیں. ایک ہی جملے میں سمجھا دیتا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, کہ بچے کو پھر حافظ بنائیں, اللہ حافظ نہ بنائیں. ساری بات ہے. اسد بھائی میں چاہوں گا کہ سورہ فاتحہ اگر حضر میں بہت توجہ سے سننی ہے, قرآن پاک کی تلاوت اور انداز دیکھیے گا اسد بھائی کا, ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. بھائی آڈینس بھی بیٹھی ہوئی ہے, تو میں چاہوں گا اگر آپ بھی سوالات پوچھنا چاہیں علماء کرام سے تو بالکل پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہے تو وہ ضرور ہاتھ اٹھا لے, تو ہم پھر اس کی طرف مائک آگے کر دیں گے, وہ اپنا سوال. جی اوپر نام بتائیے پہلے. اور السلام علیکم, میرا نام محمد احتشام قادری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن پاک ہاتھ سے گر جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ یہ عوام الناس میں مشہور ہے کہ قرآن گر جائے تو شاید اس کا کفارہ ہے. ہمارے پنجاب میں جو مشہور ہے نا وہ یہ ہے کہ ترازو لے لیتے ہیں, اس کے ایک پلڑے میں قرآن رکھتے ہیں, دوسرے میں اتنے گندم کے دانے, کہتے ہیں کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے. جبکہ یہ عوامی مسئلہ ہے, شرعی مسئلہ یہ نہیں ہے. قرآن مجید اگر ہاتھ سے گر جائے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے, بس دل میں ایک ندامت پیدا ہونی چاہیے کہ مجھ سے کیوں گرا ہے. آپ دیکھیں ہمارا بچہ ہوتا ہے,
اگر وہ ہم سے تھوڑا سا گر جائے تو ہم کتنی محبت سے اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں اور بعد میں کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ ایسا نہ ہونے پائے. تو قرآن مجید برہان رشید یہ تو اللہ کا کلام ہے. ہمارا بیٹا قیامت والے دن ہمیں دیکھ کے چھپ جائے گا, ٹھیک ہے, اور یہ قرآن مجید ہماری شفاعت کرے گا. تو جس نے ہماری شفاعت کرنی ہے تو میرا خیال ہے اٹھا کے اس کو چومنا چاہیے محبت سے. پہلے اگر 1 رکوع پڑھنا ہے تو آپ 10 رکوع پڑھ کے جائیں, 1 پارہ پڑھنا ہے تو آپ 2 پڑھ کے جائیں. یہی اس کا کفارہ ہے کہ اس سے اور محبت کی جائے. واہ واہ سبحان اللہ. علامہ صاحب کیا کہنے, اور کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا علامہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ روزہ دار خاتون جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ روزہ دار خاتون بچے کو دودھ پلا سکتی ہے, اس کا روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا. بس اوقات ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر روزہ رکھا ہوا کسی عورت نے, اس نے چھوٹے بچے کو دودھ فیڈ جسے کہتے ہیں وہ کیا تو شاید اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, بالکل روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اسے اپنی خوراک بھی اچھی کرنی چاہیے تاکہ دودھ پلانے کی وجہ سے اس کی اپنی صحت پر بھی اثر نہ پڑے, جبکہ ایسی کوئی بات نہیں, وہ پلا سکتی ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ اکرام صاحب حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ قرآن پاک کے جمع و ترتیب کے عظیم کارنامے کا مرحلہ یہ ذکر فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ بات تو قبلہ مفتی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کر دی کہ یہ وہی قرآن ہے جیسے نازل ہوا, اور آج تک وہی الحمدللہ اسی انداز میں موجود ہے, اور کسی قسم کا زبر زیر پیش کی بھی اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کریم خود اللہ رب العزت نے لے رکھا ہے, تو اس میں کوئی تبدیلی واقع ہو ہی نہیں سکتی. لوگوں نے کوشش کی ہے کہ بھئی قرآن جیسی کچھ مثالیں بنا کر دکھائیں, جیسے القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ کے مقابلے میں ایک مدعی نبوت نے کہا تھا دیکھو میں نے مثال بنائی, پوچھا کیا, کہتا ہے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. تو جب یہ القارعہ کہا تھا تو اس وقت عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء ان کی جو ہے ہوائیاں اڑ گئی تھیں کہ آج سے پہلے یہ لفظ ہم نے سنا نہیں. اللہ. تو ان کی حیرت پر مزید حیرت تب ہوئی جب اللہ نے فرمایا مل قاریہ, کیا ہے قاریہ, اور جب وہ مزید ہمت ہار گئے تو پھر قرآن نے کہا ما ادراک مل قاریہ, تمہیں کیا خبر کہ قاریہ کیا ہے, کیا کہنے ہیں. واہ. تو یہ 3 دفعہ القاریہ کہنا اس بات پر دلالت تھا کہ القاریہ کا معنی کسی کو نہیں معلوم تھا. اب اگر کوئی کہے کہ جناب لفظی طور پر میں نے مثال بنا دی, تو جب الفیل کہا تو بچہ جانتا ہے فیل کا معنی ہاتھی ہے, مل فیل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے کہیں کہ فیل, وہ کہے ہاتھی, ہاتھی کیا ہے, کون پوچھے گا. اور جب دوسری دفعہ بھی معلوم ہے تو ما ادراک مل فیل کون کہے. تو یہ جو معنوی طور پر ہاں تو بالکل باطل طریقہ رہا, اور جس نے کوشش کی وہ بھی اسی طرح سے مارا گیا کہ قرآن کی مثال نہیں ہو سکی. کیا کہنے ہیں علامہ صاحب. اب ظاہری سی بات ہے کہ قیامت تک اس قرآن کو محفوظ رہنا تھا جی, تو تاریخ نگاروں نے اس کے 4 مختلف مرحلے ذکر کیے ہیں, یعنی 4 ادوار بیان کیے گئے ہیں کہ جس میں یہ قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا سلسلہ ہوا. سب سے پہلا جو دور ہے وہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں 2 چیزوں کا بہت زیادہ التزام تھا, ایک کتابت کا اور دوسرا حفظ کا. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس پر اہتمام فرماتے تھے, جس پر قرآن کی آیات نازل ہوئیں کہ فرمایا لا تحرک لسانک بہ لسانک لتعجل بہ, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی تو حضور تیزی کے ساتھ ان سورتوں کو, آیتوں کو دہراتے تھے کہ کہیں یہ بھول نہ جائیں. اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ, فرمایا یہ ہم پر ہے, یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کو جمع کریں گے اور تمہاری زبانوں پر جاری کریں گے. اور پھر سورہ اعلیٰ میں فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى, کہ ہم جب آپ کو پڑھا دیں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ پھر بھولیں گے نہیں. تو یہاں مفسرین نے اس بات کی جانب بھی اشارہ فرمایا ہے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن کو محفوظ کرنے کی جستجو فرماتے تھے, اللہ رب العزت نے اس کا اہتمام اور اس کی توفیق اور اس کا فضل اس امت کو بھی عطا فرمایا کہ وہ اس کے حفظ کی جانب متوجہ ہوئی. کاتبین وحی جو ہیں وہ ہمیں بہت سارے نظر آتے ہیں, جناب زید بن ثابت ہیں, سیدنا ابو العاص ہیں, جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو کتابت کا سلسلہ تھا, یعنی کھجور کی چھال پر لکھ لیا, کسی چمڑے پر لکھ لیا, کسی جانور کی ہڈی پر لکھ لیا. تو اس طرح سے قرآن کی کتابت محفوظ رہی. تو یہ دور نبوی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظاہری وصال ہو گیا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, جنگ یمامہ لڑی گئی, اور جنگ یمامہ میں 1200 سے زیادہ کی تعداد صحابہ کی جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے.
تو اس میں 70 کے قریب حفاظ بھی شہید ہوئے. اب جب یہ شہید ہوئے تو جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر جناب امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر سے یہ عرض کی تھی کہ آپ اس قرآن کی حفاظت کا کوئی بالاہتمام کوئی سلسلہ کریں. اس پر جناب صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ جو کام میرے رسول نے نہیں کیا تو وہ میں کیوں کروں, کیسے کروں. تو حضرت عمر فاروق کا اصرار بڑھتا رہا. تو جناب صدیق اکبر خود فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ ان کے اصرار کی برکت سے مجھے شرح صدر ہو گیا اور میں اس معاملے کے لیے آمادہ ہو گیا. تو آپ نے جو ہے وہ 4 رکنی کمیٹی بنائی تھی اور ان میں وہ افراد بطور خاص شامل تھے جو حضور کی مجلس میں بیٹھ کر کتابت کیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ قرآن کے حافظ بھی تھے. اور اس کمیٹی کے جو گویا کے چیئرمین بنائے گئے تھے وہ جناب زید بن ثابت تھے. اور وہاں پر یہ معاملہ طے ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جناب زید بن ثابت دونوں کو مسجد کے دروازے پر کھڑا کر دیا گیا اور فرمایا کہ اعلان کیا جائے جن کے پاس جو آیتیں ہیں وہ لے کر آئے. بہت اچھا. اور یہ طریقہ کار وضع کیا گیا کہ تم کوئی آیت لے کر آؤ گے تو صرف تمہارا آیت لانا کافی نہیں ہوگا, 2 گواہ بھی چاہیے. اللہ. تو 2 گواہ بھی ساتھ آتے تھے, آیات لکھوائی جاتی تھیں اور وہ ایک جگہ پر جمع ہوا. یہ وہ دور ہے کہ جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. 2 دور ہو گئے. تیسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حفظ پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا. یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ 22.5 لاکھ مربع میل پر جب آپ حاکم بنے تو سلطنت کہاں تک گئی ہوگی آدھی دنیا. آپ نے جو بھی علاقہ فتح کیا اس میں 2 امور آپ خاص طور پر اہتمام کے ساتھ سر انجام دیتے تھے. پہلا, اس علاقے میں مسجد تعمیر کرتے تھے. دوسرا, مسجد نبوی سے ایک حافظ اس علاقے میں بھیجا کرتے تھے کہ جو پھر اس مسجد میں بیٹھ کر اس علاقے کے بچوں کو قرآن حفظ کروایا کرتے. اس لیے فرمایا کہ وہ جو 70 حفاظ کی جو شہادت ہوئی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا احساس فرما کر مسلمانوں کو اتنے حفاظ عطا فرمائے کہ پھر اس کے بعد یہی لگتا تھا کہ ہر گھر میں مسلمانوں کے 10 بچے اگر ہیں تو ان میں سے 5 حافظ نظر آتے ہیں. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ترتیب حفظ کے اعتبار سے قائم کی. پھر اگلا دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور جن کو تو ہم سب جانتے ہیں کہ جامع القرآن جن کا لگا یہ حضور کے دور میں بھی جمع ہوا ہے, جناب صدیق اکبر کے دور میں بھی جمع ہوا ہے, عمر فاروق نے بھی اس جمع کرنے کا التزام فرمایا ہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص اس وجہ سے ہو گیا کہ وہ جو نسخہ جو پہلے تیار کیا گیا حضرت صدیق اکبر کے دور میں ایک جگہ جو جمع ہو گیا تھا وہ نسخہ جسے نسخہ کہا گیا, اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ ہماری ماں سیدہ حفصہ کے پاس تھا. سبحان اللہ. اب جو قراتیں تھیں, جو قرات سبا جس میں قرآن نازل ہوا ہے, 7 قراتیں حق ہیں. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک قرات پر جمع کیا, اور وہ قرات کون سی تھی؟ وہ قریش کی قرات تھی. تو اس پر جمع فرمایا اور اس کے لیے بھی باقاعدہ یہ التزام اور اہتمام کیا گیا. جو حفاظ تھے انہیں جمع کیا, وہ سارے کے سارے آیات کو ترتیب دیتے تھے اسی قرات پر, اسی لہجے پر. پھر اس لہجے اور اس قرات کے ساتھ اگر ان چاروں میں کوئی کانفلکٹ پیدا ہوتا تھا تو پھر یہ قریش کی قرات کی جانب جاتے تھے, یعنی وہ نسخہ کی جانب متوجہ ہوتے تھے. اور بالآخر ایک ایسا نسخہ ترتیب دے دیا گیا کہ جو عربی بھی آرام سے پڑھ سکتا تھا اور عجمی بھی آرام سے پڑھ سکتا تھا. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت پبلیکیشنز تو تھی نہیں, تو پھر بڑے بڑے علاقوں میں جہاں پر مسلمانوں کے گورنر موجود تھے اتنے نسخے ہاتھوں سے تیار کیے گئے اور پھر وہ نسخے ہر علاقے میں پہنچا دیے گئے. اس کے علاوہ سارے نسخے ہٹا دیے گئے. اب سب کے سب ایک قرات, ایک قرآن, ایک لہجے پر جمع ہوئے. اور یہ سعادت اور یہ توفیق جس عظیم ہستی کو نصیب ہوئی وہ جامع القرآن بھی کہلاتے ہیں, جو کامل الحیاء والایمان بھی کہلاتے ہیں, جو 2 نوروں والے کہلاتے ہیں, جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں علامہ صاحب, یہ بہت زبردست آپ نے انفارمیشن دی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کلپ سننے کے بعد نا بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوگا, یہ زندگی بھر ہمیں کام آئے گا انشاءاللہ. علامہ سمر عباس صاحب سے بڑا خاص سوال, وہ کہتے ہیں نا بڑا خاص سوال میں کرنے لگا ہوں ابھی. جناب کیونکہ آپ نے فرمایا, اور یقیناً قرآن میں یہ ہے کہ لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں. تو عربی کوئی شک نہیں اس کتاب میں, بس ترجمے میں حضرت لوگوں نے خیانت بھی کی, یا وہ اہل نہیں تھے ترجمہ کرنے کے, یا ان شرائط پہ پورا نہیں اترتے تھے کہ جو تراجم اس کا جس طرح ہونا چاہیے تھا. تو حضرت اس پلیٹ فارم سے آج لاکھوں لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ ترجمہ
کرنے والے کون سے مناسب بہتر تھے کہ جو ان تمام چیزوں کو سمجھ کر جنہوں نے تراجم کیے اور پھر تفسیر. یعنی آج اگر بندہ کو پڑھنا چاہے تو لوگ اسی میں کنفیوز کر دیتے ہیں, نہیں یہ نہیں پڑھیں وہ پڑھ لیں, وہ نہیں پڑھیں یہ پڑھ لیں, پھر تفسیر میں بھی گھماتے رہتے ہیں. تو اس بارے میں زبردست رہنمائی ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آپ نے بڑا خوبصورت سوال فرمایا. قرآن مجید کا ترجمہ یقیناً ہر زبان میں ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. آسان سے آسان کر کے پہنچاتا جاتا رہے گا. لیکن یہ بڑی زبردست آپ نے بات کہی ہے کہ ترجمہ کرنے والے بہت ہیں, اور جس نے ترجمہ کیا ہے اس کے ترجمے کو دیکھ کر ایک صاحب علم بندہ, صاحب دانست بندہ, وہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ یہ بندہ کتنے پانی میں تھا. میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب ترجمہ کرنا ہو تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک لغت کی کتاب ہے تو آپ اصلی لفظ کا معنی دیکھ لیا تو آپ قرآن میں لکھ دیں گے. آپ کو ترجمہ کرتے وقت عربی لہجے کے مطابق بات بھی کرنی آنی چاہیے, عربی کے ایک لفظ کے جتنے معانی ہیں وہ بھی آنے چاہیے, اور جو کلام اس وقت عرب کے محاوروں میں کیا جاتا تھا محاورے بھی آنے چاہیے. اللہ اکبر. اور جب آپ ترجمہ کریں تو پھر اگر نبی کی بات آئے تو اس محبت کا لفظ لے کے آئیں وہاں پر, یعنی جو جچے وہاں پر. کیا کہنے. اور جب بزرگ ہستیوں کی بات آئی تو لفظ ایسا تسنیم و کوثر سے دھلا ہوا لفظ ہونا چاہیے, پھر چل کے اس کا ترجمہ کیا جائے. اب یہاں پر ہوتا یہ ہے, میں ایک کھلی بات کر دیتا ہوں, کئی بندوں کا ایک شوق ایسا رہا ہے, ہم نے دیکھا ہے, وہ قرآن کے ترجمے کے اوپر لکھا ہوا ہے, وہ بیچارے ساری زندگی ڈپٹی کی نوکری کرتے رہے, بعد میں اٹھے تو ترجمہ لکھ دیا اس نے. بھائی تو کیا ترجمہ لکھے گا؟ یا ترجمہ لکھنے کے لیے تو یہ عہدوں والے بندے کام نہیں کر سکتے, یہاں تو چاہیے امام احمد رضا جیسا بندہ اللہ اکبر جو ترجمہ کرے, پھر پتہ چلے یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہوا ہے. اور پھر کئی بندے ایسے ہیں جنہوں نے لفظ ایسے لکھے ہیں, یقین کریں ایسی شرمندگی ہوتی ہے. حضرت سیدہ مریم رضی اللہ عنہا جب آپ کی بات کہی تو وہاں ترجمہ کرتے کرتے آپ نے اپنی پارسائی کی حفاظت فرمائی. یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا, اور ان کے میں آج اس پلیٹ فارم سے یہاں بیان ہی نہیں کر سکتا. اللہ کے بارے میں مطلب مکرو مکر اللہ, اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ بھی دھوکے باز, استغفر اللہ, انہوں نے دھوکا کیا تو اللہ نے دھوکا کیا. مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس محاورے اور کس کلام اور کس کے بارے میں ہم کر رہے ہیں. تو ترجمہ کرنے کے لیے یقینی سی بات ہے, سب سے پہلے بندے کے پاس علمی زاویہ پورا ہونا چاہیے, اس کے بعد جو میں نے باتیں کی وہ, اور سب سے بڑھ کر اس کے ہر ادا میں ادب ہونا چاہیے. جب تک ادب محبت اور عشق نہیں ہوگا یہ بندہ صحیح ترجمہ نہیں کر سکتا. میں ایک ہی بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے لوگوں کو ترجمہ کرنے کا بڑا شوق ہے, لیکن جب لفظ نبی پر آئے تو کئی اس لفظ کا ہی ترجمہ نہیں کر سکے, حالانکہ لفظ نبی کا ترجمہ غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے. اب سوچنے کی بات ہے, سب نے ترجمے کر دیے سیدی اعلیٰ حضرت کے علاوہ, انہوں نے لفظ نبی کا ترجمہ نہیں کیا. جی اے نبی ہم نے آپ کو کہا, بھائی یا کا معنی اے کر دیا تو نبی کا بھی تو کو معنی ہے نا. تو سوچنے کی بات ہے, جو نبی کا ترجمہ نہیں کر سکا وہ نبی کی ترجمانی کیسے کرے گا؟ بالکل آپ لفظ نبی کا, سارے ناظرین کے لیے میری یہ دعوت ہے, آپ کوئی بھی ترجمہ پڑھنا چاہیں اٹھا کے لفظ نبی کا ترجمہ, اگر اس نے ترجمہ کیا ہو تو اس کا ترجمہ آپ پڑھ لیں. حضرت یہ ریپیٹ کرنے دے مجھے جملہ, جو لفظ نبی کا ترجمہ نہیں کر سکا وہ نبی کی ترجمانی کیسے کرے گا؟ کمال کر دیا, بس اللہ خیر سب کمال کر دیا آپ نے. یہ سادہ سی بات ہے, آپ اس کو دیکھ لیں, اگر اس نے کیا ہے نا, کیونکہ یہ ترجمہ کر ہی وہ سکتا ہے جس کے پاس علمی زاویہ بھی پورا ہو اور محبت عشق اور ادب کے بھی وہ اوج سریا پہ بیٹھا ہو, ورنہ وہ کر ہی نہیں سکتا ہے. تو اس کے لیے میری آپ سے درخواست ہے, کنز الایمان مدینہ مدینہ, آپ اس کو پڑھیں. اس کی آسان تسہیل اور تشریح و تفسیر وہ مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہ العالیہ, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. بڑی عام فہم ہے, کمال کر دیا, کمال کر دیا, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو یہ ترجمے کے حوالے سے بڑی آسانی کر دی علامہ صاحب نے, تو نام بھی بتا دیا آپ نے, بھائی آپ کون سی تفاسیر پڑھنی ہے, کون سا ترجمہ پڑھنا ہے. بس اب تفسیر کا نام صراط الجنان ہے. صراط الجنان, سبحان اللہ سبحان اللہ. تشریف فرما ہے علامہ اکرام صاحب. حضرت میں فرمائش کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اگر آپ بھی حضر میں, کیونکہ آپ بھی زبردست قاری ہیں, یہ خاص فرمائش اس لیے کر رہا ہوں, آج موضوع ہی ہے. ویسے میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں کروں, لیکن آپ نے نا بات چھین لی ہے. تیسرا نمبر آپ کا ہے نا حضور, اللہ نیچے سے پہلا آپ کا ہوا نا پھر حضور. جی بسم اللہ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں آپ ہمارے علماء کرام کو دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست قاری قرآن ہیں. اور میں نے علامہ صاحب کی تلاوت بھی میں نے سنی تھی نا کہ یہ ماشاءاللہ حضرت تراوی بھی آپ کئی سالوں سے ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں اور آپ کا گھرانہ ہی پورا علمی گھرانہ ہے. تو میری خواہش ہے کہ علامہ سمر عباس صاحب بھی اگر شفقت فرما دیں اور تلاوت کلام پاک سے ہماری محفل کو اور معطر و منور فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنا برب العالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے علامہ صاحب. میں بھی پھر سعادت پا لیتا ہوں میرا خیال ہے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. احسن بھائی سے بھی میں چاہوں گا کہ احسن بھائی بھی سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب علامہ سمر عباس صاحب تشریف فرما ہے. میں گزارش کروں گا حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ قرآن پاک کو حفظ کرنے کی کیا فضیلت ہے تاکہ لوگوں کو
مزید موٹیویشن اس حوالے سے ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. فرمایا قرآن مجید کو ہم نے پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا؟ تو مطلب یہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا کہ اس کو جو بھی یاد کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے قرآن مجید برہان رشید کے جو حفظ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جی ان کو امت کے شرفاء کہا گیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن. فرمایا میری امت کے جو شرفاء ہیں اور عظیم لوگ ہیں وہ قرآن مجید حفظ کرنے والے لوگ ہیں. ایک روایت میں شعب الایمان شریف میں یہاں پر یہ بھی بیان کیا گیا وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ، اور جو رات کے وقت جاگتے ہیں عبادات کرتے ہیں فرمایا وہ بھی امت کے شرفاء میں آتے ہیں. تو قرآن مجید برہان رشید کو حفظ کرنے والے شرفاء امت ہوتے ہیں. یہاں تک نہیں بلکہ ایک روایت ہے یہ مختلف الالفاظ روایت ہے. فرمایا من قرأ القرآن وحافظہ، جس نے قرآن مجید پڑھا اور پھر اسے حفظ بھی کر لیا. وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا. وَعَمِلَ بِمَا فِيهَا، اور جو اس میں تھا اس پر کوشش کر کے عمل بھی کرتا رہا. فرمایا البس والداہ تاجن یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس. فرمایا اس کے والدین کو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. یہ حافظ کے والد کے لیے ہے اور والدہ کے لیے ہے. اور دوسری بات قابل توجہ، یہاں بات نہیں نا یہ تو ان کے لیے ہے، تو یہ حفظ کرنے والا ہے. فرمایا اسے یہ کہا جائے گا کہ یہ تیری منزل ہے، اس پر چڑھتا جا، ہر آیت پڑھتا جائے گا اور درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا. تو قرآن مجید برہان رشید حفظ کرنے والا تو بڑے کمال میں ہے. بلکہ یہاں تک ہے فرمایا یجیء یوم القیامہ، فرمایا قیامت والا جب دن آئے گا تو اس دن جب حافظ قرآن آئے گا تو فرمایا وہ حافظ قرآن جب آ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو قرآن خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ اسے تاج عطا کر کرامت والا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کرامت کا تاج عطا فرمائے گا. پھر قرآن کہے گا یا اللہ اس کو عزت کا لباس بھی عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو عزت کا لباس بھی عطا فرمائے گا اور پھر اسے کہا جائے گا یہ جنت ہے اور تو اس میں داخل ہو جائے. سفارش خود قرآن کر رہا ہے. قرآن مجید خود سفارش فرمائے گا حافظ قرآن کے لیے. بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب کوئی بندہ قرآن مجید حفظ کر کے مکمل کرتا ہے جی اچھا یہاں وہ محتاط بات میں کر دوں، یہ قرآن مجید جو ویسے پڑھے اس کے لیے بھی ہے لیکن حافظ کے لیے یہ زیادہ فضیلت ہے. فرمایا جب وہ قرآن مجید پڑھ کے ختم کرے کانت لہو عند اللہ دعوت مستجابت، اس کے لیے اللہ کے ہاں ایک مقبول دعا لکھ دی جاتی ہے. فرمایا وہ جو بھی مانگتا ہے رب عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اس بندے کو یہ بھی اختیار دیا گیا ہے وہ چاہے تو دنیا میں مانگ لے عطا کیا جائے گا، چاہے تو آخرت کے لیے سنبھال کے رکھ لے اللہ قیامت والے دن اسے عطا فرمائے گا. تو قرآن مجید برہان رشید حفظ کرنا یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے اور کرنا بھی چاہیے. اور میں ناظرین کو بھی عرض کروں کہ حفظ کا صرف یہ مطلب نہیں کہ آپ الحمتا والناس پڑھیں تو ہی حفظ ہے. ایک صورت بھی کریں گے تو آپ کو قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کرنے کی فضیلت میسر آ جائے گی، آپ اس کو بھی حفظ فرما سکتے ہیں. اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے مسلمانوں کے اندر چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ان کے اندر یہ بڑا ذوق شوق ہوتا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہو سکے قرآن مجید کا حصہ اس کو ضرور حفظ کیا جائے. یہ ایسا ایک دوست ہے جو دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر و حشر میں بھی ساتھ رہتا ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت حضرت بات آپ نے ارشاد فرمائی. علامہ اکرام صاحب سے پھر میں آڈینس کی طرف آؤں گا، اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا. علامہ اکرام تشریف فرما ہے. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ایک حافظ قرآن ہے، سارا سال تو اس کو دیکھ کے لگتا نہیں حافظ ہے، خود وہ بتا دے یا کوئی بتا دے بھائی یہ حافظ ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کیونکہ بظاہر اس کے جو ہے نا وہ وضع قطع سے نہیں محسوس ہوتا. پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو تھوڑی سی وہ شیو بھی بڑھا لیتا ہے اور پھر وہ مصلی پہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ جو اس طرح کی بالکل بہرہ روی ہے، یہ انداز یہ مناسب ہے کسی حافظ قرآن کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حفظ قرآن باقاعدہ ایک منصب ہے، ایک مسند ہے. واہ واہ. اور حاملین قرآن آپ جنہیں کہیں گے تو یقیناً وہ بڑے اعزاز والے لوگ ہیں. اور قبلہ مفتی صاحب نے تو ان کی فضیلت بھی بیان فرما دی ساری کی ساری. جی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اتنے بڑے منصب اور اتنے بڑے مسند کا اگر کوئی حیا لحاظ اور پاس نہیں رکھتا جی تو یقیناً اس کی یوں سمجھیے کم ظرفی ہے، اس کی بدقسمتی ہے اور کم فہمی ہے.
تو ہمیں اس بات کا ضرور لحاظ پاس اور رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت اور اتنا بڑا شرف آپ کو عطا فرمایا ہے. دیکھیے کہ ہر ایک تو حافظ نہیں ہے نا جی. آپ کو بہت ساروں میں سے آپ کو حفظ کی سعادت ملی، لیکن آپ اگر اس سعادت کو کما حقہ اپنے پاس محفوظ نہیں رکھ رہے جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کی گئی اس نعمت پر ناشکری کر رہے ہیں. اللہ. اور جو ناشکری ہے، جو کفران نعمت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تو جس کا جتنا بڑا منصب ہوتا ہے پھر اس کی جواب دہی بھی اسی اعتبار سے. ایک عالم ہے تو ایک عالم کی اپنی اپنی ذمہ داری ہیں، اس کی ضروریات ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی وجہ سے تو عالم کی اہمیت اور اس کے مسند کے حیا اور پاس کی جانب اشارہ فرمایا تھا نا کہ اگر مستحب چھوڑو گے تو عوام الناس جو ہے وہ آگے کی جانب نکل جائے گی. آپ اگر نفل چھوڑیں گے تو عوام جو ہے وہ فرض چھوڑتے ہوئے تمہیں نظر آئے گی. تو اب ہمیں اس جانب متوجہ ہونا چاہیے کہ جب حافظ قرآن ہے تو اس کو باعمل حافظ بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ جتنی بھی فضیلتیں ہیں نا حفظ قرآن کے حوالے سے، یہ ساری کی ساری عمل کے ساتھ اتصال رکھتی ہیں. جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ اس نے حلال کو حلال جانا، قرآن نے جسے حرام کہا اسے حرام جانا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے والدین کے سروں پر تاج سجایا جا رہا ہے. تو باعمل بننے کی کوشش ہمیں زندگی میں ہر موقع پر کرتی رہنی چاہیے. اور خاص طور پر میں ان حفاظ سے یہ بات عرض کروں گا کہ آپ 11 مہینے اپنی داڑھی کو ترواتے رہیں، شیپ بنواتے رہیں، آپ اس پر مشین پھیرتے رہیں، لیکن صرف لوگوں کو معاذ اللہ جو ہے ان کی آنکھوں میں جو ہے دھول جھونکنے کے لیے آپ آخری دنوں میں کچھ داڑھی بڑھا لیں کہ جناب میں امامت کرنے کے قابل اور اہل ہو جاؤں. لیکن حقیقتاً نہ آپ کی وہ نیت ہے، نہ آپ نے جو ہے اس داڑھی کو سنت رسول کے اعتبار سے سجا رکھا ہے، بلکہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن در حقیقت یہ دھوکہ لوگوں کو نہیں، یہ اس قرآن کا جو رب ہے، رب ذوالجلال کا جو یہ کلام ہے، اس رب کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم اگر یہ رویے اختیار کرتے ہیں تو ہمارے پاس باقی بچتا کچھ نہیں. ہمیں اس بات میں ضرور اپنا پاس لحاظ رکھنا چاہیے اور محاسبے کی توفیقات اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے. علامہ صاحب بڑا خاص سوال ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بچوں کو حفظ اس لیے نہیں کروا رہے ہیں، قرآن پاک کے حفظ کروانا فرض واجب نہیں ہے، لیکن اگر بچہ قرآن پاک حفظ کر کے بھول جائے تو اس کی وعیدیں بڑی شدید ہیں. تو اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے کہ اس انداز سے بھول جائے جو اس نے یاد کیا ہوا ہے وہ بالکل سنانے بیٹھتا ہے تو نہیں سنا پاتا، یا بالکل وہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ پائے؟ اصل یہ وعیدیں کس بارے میں ہیں؟ واقعی حفظ یاد کیا تھا اور بھول گیا اس پر ہیں، یا پھر دوسرا کوئی اس کا زاویہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جہاں تک حفظ کر کے بھولنا ہے جی اس میں پھر اگلی تشریح نہیں ہے کہ وہ حفظ بھول گیا ہے یا لفظ نہیں پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر اس کو سستی پر ترغیب ڈرایا گیا ہے کہ تو نے حفظ کیا تو بعد میں سستی کر کے تو بھولا کیوں ہے. اور یہ ایک بات بھی ہے، یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے اور استادوں سے بھی سنا ہے، جو قرآن مجید حفظ کرے اور بھول جائے تو کئی مقام ایسے آ جاتے ہیں وہ دیکھ کر بھی پڑھے تو نہیں پڑھ سکتا چونکہ قرآن اس سے ناراض ہو جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے کہا، آپ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، فرمایا قرآن رسیاں توڑا کر بھاگنے والے اونٹ سے بھی جلدی لوگوں کے سینوں سے نکل جاتا ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس قرآن مجید کی تلاوت کو بالکل ترک کر دیا جائے، فضول اور لا یعنی کاموں کے اندر بندہ لگ جائے. ہاں اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے اتنے لمبے عرصے تک وہ بیچارہ وہ اس وعید میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اپنی سستی اور فضول اور لا یعنی کاموں میں چلا گیا ہے تو پھر وہ اس وعید میں ضرور آئے گا. اور دوسری بات یہاں پر قابل توجہ جو بات ہے، قرآن مجید برہان رشید یہ بھولتا ہی کیوں ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. حفظ کیا ہے تو پھر بھولنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں علماء نے جو باتیں لکھی ہیں وہ کہتے ہیں کم از کم اس میں 3 سے 4 عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن بھول جاتا ہے. ایک وجہ یہ ہے ہم بس اوقات قرآن مجید بھی تو حفظ کرواتے ہیں تو رسمن کرواتے ہیں نا جی. سکول ہے جی اس کے اندر جناب حفظ کروا دیتے ہیں جی، 5ویں تک قرآن مجید اس نے حفظ کر لیا. بھائی حفظ تو کر لیا ہے، 15 نمبر تو زائد اس کو مل گئے ہیں، لیکن کیا منزل پڑھنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلا قصور تو اس حافظ کا ہے جس نے ٹائٹل لے لیا، آمین بھی اس کی ہو گئی، اسکول میں بھی تالیاں بج گئیں اور برادری میں بھی ہو گئی، لیکن اس کو تو قرآن آتا ہی نہیں ہے. تو ایک یہ. دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو استاد پڑھانے والا ہے نا، یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے بچے کے قرآن حفظ نہ رکھنے پر. تو یہ استاد بس اوقات پریشان ہو جاتے ہیں. یہ کیسے؟
وہ اصل میں اپنے مدرسے کی وہ تعداد رکھنا چاہتے ہیں کہ سالانہ ہم نے 30 بچے دینے ہیں. آپ نے بچے دینے ہیں تو آپ حافظ بچے کیوں نہیں دیتے؟ آپ بچے تو قوم کو دے رہے ہیں, قوم بھی تو آپ کو 60 بچے دے رہی ہے. کوالٹی پہ نہیں ہے, مطلب کوالٹی بات نہیں آتی نا, وہ صرف کوانٹٹی دیکھتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے. تو یہاں پر ان کو چاہیے کہ قرآن مجید جب بچہ حفظ کرتا ہے تو اس کے بعد کم از کم 1 سال تک اس کی منزل پوری اچھی طریقے کے ساتھ یاد کروائیں. اور پھر مزہ تب آئے نا جس دن آمین ہو اور استاد یہ اعلان کرے کہ بچے کو میں نے تیار کر دیا, جہاں سے سننا چاہیں آپ سنیں, پھر مزہ آئے. اور یہ میں نے اتنی, میری بھی یہ 14 سالہ زندگی ہو گئی اسی دین کے شعبوں میں آتے جاتے, تو میں نے صرف 2 جگہ پہ یہ اعلان ہوتے دیکھا تھا, 2 جگہ پہ, ورنہ میں نے کہیں یہ اعلان نہیں, آئے بس سند دی, آمین ہوئی, ہار ڈالے, انعام تحف دیے, لیے, گھروں کو چلے گئے. تو یہ دوسرا سبب ہے. اچھا, تیسرا سبب جس سے قرآن بھولتا ہے وہ والدین ہیں. والدین کیا کرتے ہیں, وہ جو آپ نے پہلے بات کہی تھی, اسکول سے ہٹایا, 5ویں سے حفظ کروایا, پھر 6ٹھی میں داخل کر دیا. تو اب جب ادھر سے کیا ادھر کیا, بیچ میں آپ نے ایک چیز رکھ دی ہے, یا تو آپ ایسے کریں نا 7ویں میں داخل کروایا ہے تو شام کے وقت 1 گھنٹے کے لیے قاری صاحب گھر پہ آئیں, روزانہ اس کی منزل سنیں, پھر تو کیا بات ہے. تو جب والدین توجہ نہیں کرتے تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. تو چوتھی چیز جو چوتھا یہ ان عوامل میں سے چوتھا نمبر آتا ہے وہ معاشرہ ہے ہمارا. ہمارے معاشرے نے ایک, اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب حافظ بن کے باہر نکلتا ہے نا جی, اس کی ایک عزت تو ہوتی ہے, اس کو کوئی بات بھی نہیں کر سکتا, وہ پھر صحبت بد کی وجہ سے اپنے سارے معاملات سے پیچھے ہو جاتا ہے, قرآن تک بھول جاتا ہے. اور دوسری وجہ جو معاشرے کی جو میں کہنا چاہتا ہوں, ایک یہ ہے کہ معاشرے کے ماحول ایسے ہیں کہ بندہ قرآن بھول جاتا ہے, اور دوسرا کہ جب تقریبیں ہوتی ہے نا تو بسا اوقات مولویوں کی تضحیق کی جاتی ہے, حفاظ کی تضحیق کی جاتی ہے, ٹوپی والا آ گیا ہے, داڑھی والا آ گیا ہے, یہ تو سفید لباس والا آ گیا ہے, یہ بڑی جب وہ تضحیق کی جاتی ہے, مذاق اڑایا جاتا ہے, تو کچھ بچے پھر اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جناب اس لہجے میں آ جاتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی وہ قرآن بھول جاتے ہیں. اور پھر جب تقریبیں قائم کی جاتی ہیں, اہم بات کی آپ, جب تقریبیں قائم کی جاتی ہیں مختلف جگہوں پر, تو انگلش میں 100/100 نمبر لینے والے کو انعام دیا جاتا ہے, جو پورے مضامین میں پورے نمبر لے رہے اس کو موٹر بائک دی جاتی ہے. لیکن جو حافظ قرآن ہے اس کے لیے کوئی ایسی تقریب کا اہتمام نہیں کیا جاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں محلہ سطح پر جتنے بھی حافظ ہوں, جس برادری آپ کے محلے میں ہیں, ہمارے محلے میں ہے, تو ہمیں چاہیے سال بعد ایک تقریب کریں جس میں صرف حافظ قرآن آئیں, اور ان سے یہ کہا جائے جس کو قرآن پورا یاد ہے ہم اس کو یہ سوٹ گفٹ کرتے ہیں, ہم اس کو یہ موٹر بائک دیتے ہیں, اگر توفیق ہو تو عمرے کا ٹکٹ دیتے ہیں. میں دیکھتا ہوں بچے کیسے بولتے ہیں, تو ان کو اس لیول پہ آ کے ان کی حوصلہ افزائی کی نہیں جاتی ہے. تو یہ 4 باتیں تھیں, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی ورنہ اس کو اور کھولے, لیکن اتنا ہی یاد رکھیں تو حافظ قرآن یاد رکھ سکتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. صاحب سوالات تو ابھی بھی بہت سارے رہتے ہیں. میں اس مفتی صاحب کی بڑی خوبصورت گفتگو ہے, یقیناً یہ ہمارے احباب کے لیے جو سمجھے سنگ میل کی حیثیت ہے. ہمارے خاندان میں ہمارے دادا جان جو ہیں وہ پہلے حافظ تھے ماشاء اللہ, اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو اس گلشن کو آباد کیا, تو آپ ہمارے دادا جان خود کہا کرتے تھے کہ جاؤ خاندان کے کسی گھر میں جو ہے نا کنگال کے دیکھ لو, ہر دوسرا بچہ تمہیں حافظ نظر آئے گا, یعنی اتنے حافظ ہو گئے. وہ ایک بات بڑی خوبصورت کہا کرتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک, یعنی بچے نے اگر 10 سال کی عمر میں, 15 سال کی عمر میں, 20 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا ہے, کہا 40 سال تک تم قرآن کو پڑھتے رہو. بہت اچھے. پھر 40 سال کے بعد قرآن تمہیں نہیں چھوڑے گا. اللہ اکبر, بہت اچھی بات. اور یہ ہمارے والد صاحب جو ہے اس کا خود اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ 40 سال تک جب تک میں تراویح سناتا رہا تو بڑی محنت کرنی پڑتی تھی, لیکن جیسے ہی 40 کے پیٹے میں داخل ہوئے تو اب ایسے لگتا ہے کہ وہ قرآن خود بخود زبان پر جاری ہے. لیکن آپ کو 40 سال تک کم از کم قرآن کے ساتھ جڑنا ہے, پھر قرآن آپ کو نہیں چھوڑتا. بہت اس لیے محنت, حفظ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جی, اسے محفوظ رکھنا بہت مشکل ہے. بالکل ایسے اس کو محفوظ رکھنا بہت مشکل ہے. والدین کی یہ خواہش تو ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو حافظ کر لیں, وہ کروا بھی لیتے ہیں, لیکن پھر اس کو محفوظ کرنے کا جو انتظام اور اہتمام نہیں کرتے, جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا. اصل ذمہ داری حفظ کے بعد شروع ہوتی ہے. پہلے تو بچے نے مار دھاڑ استاد سے ڈانٹ ڈپٹ کھا کے اس نے پڑھ ہی لینا ہے, حفظ کر ہی لینا ہے, لیکن اب ساری ذمہ داری جو ہے والدین پر ہوتی ہے کہ وہ کیسے اسے حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں اور اس کو قرآن کے محفوظ رکھنے کا معاملہ کرتے ہیں. بہت اچھی. اس اعتبار سے بھی ہمیں ایک بات مجھے بھی یاد آ گئی حضرت کی بات سے, تراویح میں 40 سال تک پڑھیں تو بعد میں مجھے نا یہاں پر, اب میرا حافظہ اگر خطا نہیں کھاتا, یا یہ مفتی احمد یار خنیمی نے لکھا ہے, یا غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ, علامہ سید احمد شہید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے. یہ بات بڑی خاص ہے.
انہوں نے فرمایا کہ جو قومیں، جو بندے، جو ٹولے، جو فرقے تراوی نہیں نہ پڑھتے ان میں حافظ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایسی خوبصورت بات لکھی آپ نے، میرے دل کو لگی جناب. سبحان اللہ، ہمارے بھی دل کو لگی ہے. اللہ اکبر. ان میں کوئی حافظ نہیں ہو سکتا ہے. جامع کلام ہے یہ، بس اسی میں سب کچھ. تو تراوی میں پڑھے تو قرآن یاد رہے گا. اللہ اکبر. یقین مانے اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور موضوع قرآن پاک کے حوالے سے ساری معلومات ہمیں مل رہی ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے قرآن پاک کا نور ہمارے دلوں میں اتر رہا ہے. اللہ کے کلام کی بات، اس کی فضائل، اس کی شان، اس کے پڑھنے کا انداز، اس کو یاد رکھنے کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے. اللہ پاک ان علماء کرام کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے، ان کے فیضان کو سلامت. بہت ساری ڈھیر ساری دعائیں ان لوگوں کے لیے، ان احباب کے لیے. یقین مانے ہمارا پروگرام کا وقت یہاں صرف ختم نہیں، مکمل نہیں ہوا بلکہ اوپر چلا گیا ہے. لیکن گفتگو ایسی ہو رہی تھی کہ ہم شاید روک نہیں پائے بالکل، اور روکنا بھی نہیں چاہ رہے تھے. ناظرین کرام، بس اب ہم تھوڑی ہی دیر بعد دوبارہ ایک نئے سیگمنٹ جس میں ہمارے ساتھ بہت پیارے پیارے سناخہ ہوں گے اور اسد بھائی بھی تشریف فرما ہوں گے انشاءاللہ. ان سے بھی اب کلام ہم نے سننے ہیں. تو میں یہاں علماء کرام کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ پھر کل جو افطار کی ہماری نشریات ہوگی اس میں پھر علماء کرام کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ہوگا، اور رات پھر انشاءاللہ یہ دونوں احباب یہاں تشریف فرما ہوں گے رات کی نشریات میں. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ہم نے سنا ہے انشاءاللہ اس پر ہم عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی باتوں کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا. بھائی یاد ہو گئی آگے پہنچانے کے لیے؟ انشاءاللہ. نہیں ہوئی؟ یاد کیسے ہو گئی؟ ہو گئی. بڑا حافظ ہے آپ لوگوں کا. اگر یاد نہیں ہو پائی، آسانی کر دیتا ہوں بھائی، جو شارٹ کلپس بنیں گے نا، جو انہی کی گفتگو کے ہوں گے، ان کو آگے بھیج دیجیے گا تو صحیح بات صحیح انداز سے پہنچ جائے گی. یہ بھی ایک پھیلانے کا انداز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، کرم فرمایا آپ نے. علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بھائی کہیں جا نہیں رہے، بس تھوڑی دیر بعد دوبارہ ہم نئے سیگمنٹ، نئے نوٹیفیکیشن کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت رمضان، رحمت رمضان، رحمت رمضان، رحمت رمضان. نور کا ہے یہ سما، یہ سحری و افطار ہو تمہیں مبارک، رمضان مبارک.